ہاں تو دوستو، جیسا کہ پہلی ویڈیو میں میں نے کچھ باتیں وہ کی، ویڈیو نمبر 2 میں ایک خاص بات سامنے آئی، مر کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہمارے دعویٰ نمبر 1 جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ مر جو تھی وہ قبر میں لائی گئی، 50 سیر مر، جیسا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے۔ اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو مر تھی وہ علاج کے لیے قبر میں لائی گئی تاکہ جیسس کرائسٹ کو دوائی بنائی جا سکے اور اس مر سے انہیں شفا یاب کیا جا سکے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل تھے، یعنی کہ کیل کا زخم جو ہے وہ کتنا بھی بڑا ہوگا تو وہ 1.5 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، اور پسلی میں چھید تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ 50 سیر مر جو ہے وہ قبر میں صرف اس لیے لائی گئی کہ ان کے زخموں کا علاج ہو سکے۔ عقل کی داد دیتا ہوں میں کہ ان کے زخموں پر مر جو ہے وہ، جب آپ کوئی بھی زخم پر مرہم لگاتے ہیں تو وہ صرف اس زخم کے حصے پر مرہم لگاتے ہیں، نہ کہ اس کے آس پاس کے حصے پر، اور وہ جو زخم تھے وہ کیلوں کے زخم تھے، اور ان کے لیے میرا خیال ہے کہ پاؤ بھر مر بھی بہت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مر جو تھی وہ بقول ان کے کہ وہ یونانی نسخہ تھا، بالکل قطعاً غلط ہے۔ ہم مر کے بارے میں دیکھیں گے کہ مر جو تھی اور مر جو ہوتی ہے، جو اصل اور پائیدار مر ہے، وہ عرب میں پیدا ہوتی ہے۔ عرب کے ان ملکوں میں، صومالیہ میں، ایتھوپیا میں، یمن میں جو مر پیدا ہوتی ہے خالص اور اچھی مر، وہ مطلب مر جو ہیں وہ یونانی نہیں بلکہ عرب ملکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری بات کہ مر جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی جو فرعون بادشاہ تھے، جو فیروز تھے، جو ایجپشن، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے امیر لوگ تھے، وہ جب بندہ مر جاتا تھا تو اس کی باڈی کو امبیلم کرنے کے لیے، بامنگ کرنے کے لیے، اس کے جسم پر مرنے کے لیے، کیونکہ مر جو ہے اصل میں مر یوز ہوتی تھی خوشبو کے لیے، اور وہ اس وقت مر جو تھی وہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے تاکہ باڈی جو ہے وہ بو نہ کرے، کیونکہ فیرون جو تھے وہ ان کی باڈی جو تھی وہ میمورائز ہوتی تھی، اس میں حنوط کرتے تھے وہ، تو اس سے پہلے وہ جب تک وہ ان کا پروسیجر پورا نہیں ہوتا تھا تو وہ مر سے باڈی کو ملتے تھے تاکہ اس میں خوشبو رہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آج کل ہلدی آپ دیکھیں، اب ہلدی کا استعمال بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، کھانے میں بھی ڈالتے ہیں اس کو، انڈیا پاکستان میں شادیوں پر وہ لڑکوں کو لڑکیوں کو ملتے ہیں تاکہ جسم پہ خوشبو رہے، خوبصورتی آئے، بالکل اسی طرح۔ اور اسے میں ابھی بائبل سے ثابت کروں گا کہ مر جو تھی وہ اس وقت تک دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 30 باب اور اس کی 23 آیت، تو آپ دیکھیں گے کہ مر جو ہے وہ کیسے خوشبو کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ میں پڑھتا ہوں 30 باب اس کی 23 آیت، اور یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مشکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مشکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مشکال، دار چینی اور خوشبودار چیزیں، یعنی خوشبودار چیزوں کا ذکر ہوا یا مر کا ذکر آپ نے سنا۔ آستر کی کتاب دیکھیں، آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں-13ویں آیت۔ جب ایک کنواری کی باری آئی تو عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اخشوئرش بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے ہیں۔ طہارت مت آرائش و آسائش، مطلب اس کی خوبصورتی، اس کو بنانا سنوارنا۔ اچھا، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانا اور 6 مہینے عطر لگانا۔ اب آپ دیکھیں کہ مر کا تیل جو ہے وہ کوئی بیمار یا کوئی وہ نہیں تھی، زخمی نہیں تھی کہ اسے مر لگایا جاتا تھا، مر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بائبل کی 2 الگ الگ آیتیں میں نے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس زمانے میں مر جو تھا وہ خوشبو کے لیے لگایا جاتا تھا، نہ کہ زخموں کے لیے۔ دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، آپ نے وہ جو آئنٹمنٹ جو کریم کی وہ دکھائی بہت اس میں ڈبیا، وہ یونانی نہیں، چائنیز ریسیپی ہے۔
اور آپ انسائکلوپیڈیا میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور چینیوں کے پاس یہ ریسیپی 14ویں صدی عیسوی میں آئی، یعنی جیسس کرائسٹ کے مرنے کے 400 سال بعد مر جو ہے وہ چینیوں کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے اسے دوائی کے طور پر استعمال کیا، اور جو بلو پاپی کی آپ نے وہ ڈبیا دکھائی، وہ بلو پاپی جو ہے وہ ریسیپی بیسیکلی چائنا کی ریسیپی ہے، اور اس ریسیپی کو ویسٹرن ملک جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنی اپنی پیکنگ میں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کی اس دلیل کو بالکل بوگس قرار دیتی ہیں، کیونکہ مر جو تھی وہ اس دور میں، جیسس کے دور میں جسم پر ملنے کے لیے تھی. اور 50 سیر مر کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 50 سیر مر اس کے ہاتھوں کے اور پیروں کے کیلوں پر لگانے کے لیے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پوری باڈی کو مساج کرنے کے لیے، پوری باڈی پر ملنے کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ مر چکا ہے، تو وہ اس ڈر میں کہ کہیں باڈی جو ہے وہ اسمیل نہ کرے، بو نہ آئے، تو وہ ملتے تھے، اور اس لیے وہ اس کو اندر لے کے گئے. ان چیزوں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ الکوہل دیکھیں آپ، اسے اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں تو اس سے شراب بھی بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے میڈیسنز بھی بنتی ہیں، دوائیاں بھی بنتی ہیں. تو مر جو ہے وہ اپنے بیان میں آپ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ خود ہی اس میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ان دعووں کے اندر کتنی سچائی ہے کہ جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں کبھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کو اس وقت مرہم عیسیٰ لگائی گئی. ابھی میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کتاب دیکھیے گا دوستو، حقائق بائبل، اس کا پیج نمبر 52. وہاں پر صاف طور پر نظر آئے گا آپ کو کہ وہاں پر مر کو اور اود کو پیچھے کیا گیا، لکھا ہوا کتاب کے اندر. یہ سامنے پڑھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. کتاب دیکھیے آپ، حقائق بائبل اور مشیت. یہاں لکھا ہے کہ ان حوالوں سے، پیج نمبر 52، ان حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باریک چادر میں لپیٹا گیا تھا. پھر ایسے حوالے بھی موجود ہیں کہ خوشبودار چیزیں لگا کر پھر آپ کو اس چادر میں لپیٹا گیا. وہ خوشبودار چیزیں کیا تھیں، ان کا ذکر بائبل میں تو تفصیل سے موجود نہیں. یہاں تو صرف اود اور مر کا ذکر ہے، یعنی آپ نے مر کو اور اود کو پیچھے کر دیا. ان کا ذکر بائبل میں تفصیل سے موجود نہیں. یہاں تو صرف اود اور مر کا ذکر ہے. لیکن طب کی کتاب میں ایک مرہم کا ذکر آیا جو کہ مرہم حضرت مسیح کے زخموں پر لگائی گئی. یعنی آپ کی کتاب ثابت کرتی ہے کہ مر اس کے زخم پر نہیں لگایا گیا. آپ کی ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ مر اس کے زخموں پر لگایا گیا. اندازہ کر سکتے ہیں میرے دوست جو دیکھ رہے ہیں ایسے کہ آپ لوگ کس قدر کنفیوز ہیں. سو پلیز غلط پروپیگنڈا نہ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مر جب آپ نے کہا کہ وہ چیلنج کیا آپ نے کہ وہ میڈیکل کے لیے صرف استعمال ہوتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ شو کر کے دکھا دیں کہ وہ صرف میڈیکل کے لیے، میڈیسن پہ استعمال ہوتی ہے. دوسری بات میں بتاتا ہوں آپ کو، مر جو تھی وہ بلڈ کے لیے، چوٹ کے لیے تھی، بالکل اسکن کے لیے استعمال ہوتی تھی. اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے، گلے کی سوزش کے لیے استعمال ہوتی تھی. پھر آپ نے بائبل کی ایک آیت کا حوالہ دیا آگے جا کر، یوحنا 20 باب، اس کا پہلی آیت سے 7 آیت تک، اور بڑی زبردست دلیل دی. میں آپ کی تعلیم و تربیت کی داد دیتا ہوں دعویٰ صاحب کہ آپ نے بتایا کہ ایک زخمی آدمی جس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھکے ہوئے ہیں، وہ تیسرے دن اٹھ کر 2 ٹن وزنی پتھر، 2 ٹن سالڈ راک کا چٹان، جسے 6 آدمی بھی لڑکانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ جیسس کرائسٹ اکیلے ہٹا کر باہر نکل جاتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھے. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی دلیل بالکل غلط ہے. وہ آپ نے بتایا کہ وہ غیر مادی جسم نہیں، وہ بالکل مکمل طور پر موت کو شکست دے کر زندہ ہوئے جسمانی طور پر. اسی وجہ سے ان کو بھوک بھی لگی. تو آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آگے چل کر اور مزہ آئے گا کیونکہ بہت ساری آپ کی باتیں جو ہیں وہ اس میں پکڑی گئی ہیں. حقائق جو ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، عقیدہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. عقیدہ جو ہے اگر اس کو بتاؤں تو میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ بائبل میں جو کچھ لکھا وہ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. یہ ہوتا ہے عقیدہ. جو دلائل دے رہا ہوں میں وہ حقائق کی بنیاد پر دے رہا ہوں، اور آپ سے بھی میں مانگوں گا، آپ کو بھاگنے میں نہیں دوں گا. بہت شکریہ.